اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ خود کی پہچان کریں، قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مختلف لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہیں۔ اولاد کی خاطر کبھی کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود کما لے گی، اگر نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہ کی سزا سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو رخوں والا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ ایک بار کا بولا ہوا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی کو سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام کا آتا ہے، ہتھوڑے سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولا کریں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے۔ یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے رویے اور برتاؤ سے چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاندان میں آسان زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے کو ٹوہ میں نہ رہو۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ وہ ذات جو رازق ہے سب سے بہتر تقسیم کرنے والا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ جب اپنے چلے جائیں تو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ ایک پتھر کی بھی ٹوٹ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم پر ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کے آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بولو پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تکبر، دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنو کہ ہر بندہ گناہگار نظر آئے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ اچھے کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلانا پڑتا ہے۔ ٹوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دو تو اللہ پاک اور معاملے کو
के दरमियान से निकल जाया करो।